قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید و فرقانہ الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هل من شرکائکم من یہدی الی الحق قل اللہ یہدی للحق افمن یہدی الی الحق احق ان یتبع امن لا یہدی الا ان یہدی فما لکم کیف تحکمون صدق اللہ العلی العظیم۔ درود پڑھیں محمد و آل محمد۔ سلسلہ مجالس کی آج چھٹی مجلس ہے، آپ کی خدمت میں عنوان عرض کیا کہ ہدایت الہی ہے، اور اسی ہدایت الہی سورہ یونس کی 35ویں آیت کے ذیل میں چند معروضات آپ لوگوں کی خدمت میں عرض کر رہا تھا کہ خداوند عالم نے اس کائنات میں ہر مخلوق کو جب خلق کیا تو ہدایت کے ساتھ خلق کیا، یعنی اگر انسان کو بھی دیکھا جائے تو فطرت اسلام پر خلق کیا، کہ روایات کہتی ہیں کہ کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، کہ معصوم فرماتے ہیں کہ خداوند عالم نے ہر انسان کو، یعنی وہ کوئی بھی انسان ہے، ہر مخلوق انسان کو فطرت اسلام پر خلق کیا ہے، یعنی اس کو ہدایت کر کے خلق کیا ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام اپنے جو ان کے خطبات جمع کیے ہیں شریف رضی نے نہج البلاغہ میں، اس میں خطبہ نمبر 1 میں پہلے ہی خطبے میں کہ جہاں پر خداوند عالم کی توحید کو بیان کرتے ہیں، جہاں پر اس کائنات کی خلقت کو بیان کرتے ہیں، وہیں پر یہ فرماتے ہیں کہ پروردگار نے انبیاء کے اس کائنات میں مبعوث کرنے کا مقصد انسان کی ہدایت رکھا، لیکن وہ انبیاء انسان کی ہدایت کرتے کیسے ہیں؟ یعنی خداوند عالم نے جب انسان کو فطرت اسلام پر خلق کیا، اگر اس کے الفاظ میں تبدیل کرنا شروع کر دوں، یعنی فطرت اسلام پر خلق کیا، یعنی فطرت توحید پر خلق کیا، یعنی لا الہ الا اللہ پہ خلق کیا، یعنی محمد الرسول اللہ پہ خلق کیا، اور سب سے بڑھ کے کہ جب خداوند عالم نے انسان کو فطرت اسلام پر خلق کیا، یعنی علی ولی اللہ پر خلق کیا، یعنی امیر المومنین کی ولایت انسان کے دل میں رکھ کے خداوند عالم نے اس کائنات میں خلق کیا۔ انبیاء نے آ کر کیا کیا کہ جب اس کائنات میں آنے کے بعد وہ اس معاشرے میں رہنے لگے، ظاہری بات ہے انسان کا ساتھ شکم لگا ہے، انسان کی اپنی عقل ہے، اس کی اپنی مہار کے جو اس نے ولی خدا کے ہاتھ میں کرنی ہے، وہ ولی خدا اس انسان کے اس نفس کے اوپر سے غبار ہٹاتا ہے، یعنی غبار ہٹا کر اس کو صرف صاف کرتا ہے، اس کو پاک کرتا ہے۔ خداوند عالم نے خلق پاک کیا ہے، لیکن ہوتا کیا ہے کہ اس کے بعد اس معاشرے میں رہنے کی وجہ سے اس کے اوپر غبار آنا شروع ہو جاتا ہے۔ میں نہیں، امیر المومنین علیہ السلام فرما رہے ہیں پہلے خطبہ نمبر 1 کے جو شریف رضی نے نہج البلاغہ میں ذکر کیا، اس کے اوپر غبار آ جاتا ہے کہ جس کی وجہ سے انبیاء کو خداوند عالم بھیجتا ہے کہ جاؤ اور جا کر غبار گیری کرو، یعنی جاؤ اور جا کر غبار کو ختم کرو، تاکہ اس کائنات میں رہنے والا ہر انسان زبان سے بھی اقرار کر سکے کہ اگر میرا کوئی امام ہے تو کوئی اور نہیں، علی ہے۔ درود پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ وہ امام کے جس کا آسمانوں پہ نام ایلیا ہو، کتابوں میں نام ایلیا ہو، وہ کہ جو شیر خدا ہے، ولی خدا ہے، وہ کہ جس کا نام ان کی والدہ نے حیدر رکھا ہو، وہ کہ جن کو خداوند عالم نے اس قدر کرامت عطا کی ہو کہ جو اس کائنات میں صرف اور صرف خداوند عالم کے دشمنوں سے برسر پیکار۔ میں ایک دفعہ سوچ رہا تھا، اگر آپ لوگوں کی توجہ ہو تو انشاءاللہ اس کو بیان کریں۔ درود پڑھیں محمد و آل محمد۔ میرے ذہن میں آ رہا تھا کہ امیر المومنین نے ہمیشہ خداوند عالم کے دشمنوں سے برسر پیکار رہے ہیں، ہمیشہ دشمنان خداوند عالم سے برسر پیکار رہے، یعنی ہمارے پاس تاریخ میں مثلا 2 حارث ملتے ہیں، توجہ ہے آپ لوگوں میں، 2 حارث ملتے ہیں۔ ایک حارث وہ ہے کہ جو مرہب کا بھائی ہے، کہ جب مرہب کے بھائی حارث نے مسلمانوں کی فوج کو جب روز خیبر فتح کرنے کے لیے جاتے تھے، واپس آ جاتے تھے، تو رسول خدا نے فرمایا کہ کل میں ایک ایسے مرد کو اپنا علم دوں گا کہ جس کے ہاتھ پر خداوند عالم نے نصرت لکھی ہوگی۔ صحیح ہے نا؟ آج کل ترجمہ بھی ایسے ہی کرنا پڑ رہا ہے کہ خداوند عالم اس کے ہاتھ پہ نصرت لکھی ہوگی، اور جب وہ جائے گا خداوند عالم کے دشمنوں سے برسر پیکار ہوگا تو پروردگار اس کے ہاتھ پہ نصرت لکھے گا، اور یہ قلعہ خیبر فتح ہو جائے گا۔
تو اس سے پہلے کہ جب مرحب آتا اس سے پہلے اس کا بھائی آیا جس کا نام حارث ذکر کیا جاتا ہے. حارث خداوند عالم کا دشمن تھا، دشمن خدا تھا، لیکن اس سے برسر پیکار کون ہوا؟ امیر المومنین. ایک حارث غدیر خون کے مقام پر تھا، وہ تھا کہ جس نے خداوند عالم سے عذاب واقع کو مانگا تھا. کہا رسول خدا نے جب اعلان کیا من کنت مولا فہذا علی مولا، کہ جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہے، اس کے یہ علی مولا ہے. جس کے نفس پر میری ولایت ہے اسی کے نفس پر آج سے میں ایک امامت کا نظام وضع کر کے جا رہا ہوں، اور اپنی طرف سے نہیں کر کے جا رہا. خداوند عالم نے کہا ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ. اے رسول یہ پیغام آپ لوگوں تک پہنچا دیں، اگر آپ نے اس کی تبلیغ نہ کی تو ایسے ہے کہ جس طرح سے آپ نے کار رسالت ہی انجام نہیں دیا. وہ کار رسالت کیا تھا؟ یعنی وہ کون سا اہم پیغام تھا کہ وہ غدیر خون کے میدان میں رسول خدا نے ہاتھ بلند کیا امیر المومنین کا اور کہا من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہے. آگے ایک بندہ ہے کہ جس کا نام حارث ہے. اس نے کہا رسول خدا آپ نے کہا کہ نماز پڑھو، ہم نے نماز پڑھی. آپ نے کہا روزہ رکھو، ہم نے روزہ رکھا. آپ نے کہا کہ شراب چھوڑ دو، ہم نے شراب چھوڑ دی. آپ نے کہا جھوٹ بولنا چھوڑ دو، ہم نے جھوٹ بولنا چھوڑ دیا. ابھی یہ کیا کر رہے آپ اپنے بھائی کو بھی ہمارا حاکم بنا کر جا رہے ہیں. اگر یہ سچ ہے خداوند عالم کی طرف سے ہے تو آپ اس طرح سے ابلاغ کیسے کر رہے ہیں؟ لیکن اگر سچ نہیں تو ہم یہ چاہیں، اگر سچ ہے تو میں چاہوں گا کہ خداوند عالم آسمان سے ایک پتھر پھینکے اور مجھے ہلاک کر دے. اب اس سائل نے، قرآن کی آیت ہے نا بے عذاب واقع، کہ جیسے ہی آسمان سے اس چیز کا کہا کہ بھئی اگر تو یہ سچ ہے تو آسمان سے پتھر آیا اور میں مر جاؤں. تو آپ یہ دیکھیے کہ جہاں پر اس کائنات کے اندر خداوند عالم نے قانون کیسا رکھا کہ جہاں پر خدا کے دشمن تھے وہاں پر علی برسر پیکار ہوئے، جہاں علی کے دشمن تھے خدا برسر پیکار ہوا. وہ حارث خدا کا دشمن تھا، امیر المومنین کے ہاتھوں قتل ہوا. یہ حارث علی کے دشمن تھے، خدا کے ہاتھوں قتل ہوئے. تو ہے اسی طرح سے انسان کے جب غبار آ جاتا ہے نفس پہ، جب نفس سے غبار آ جاتا ہے تو معصومین انبیاء نے آ کر اس کائنات کے اندر انسان کے اس نفس کے اوپر سے غبار کو جھاڑنا ہے. بس کہا کہ ضروری ہے کہ ہم لوگ ہدایت اسی گھرانے سے لیتے چلے جائیں. جیسے ہی جا کر اس گھرانے سے ملاقات کریں گے جو بھی نجاست ہوگی ساری کی ساری پاک ہو جائے گی. درود پڑھے محمد و آل محمد. آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ اس غبار کو ڈالنے کے لیے کس قدر محنت کی جا رہی ہے، کس قدر کوشش کی جا رہی ہے، کس قدر مختلف قسم کے ازمز دیے جا رہے ہیں. کبھی مارکسزم دیا جا رہا، کبھی سیکولرزم دیا جا رہا، کبھی کیپٹلزم دیا جا رہا، کبھی فیوڈلزم دیا جا رہا، کبھی کوئی سوچ دی جا رہی، کبھی ہیرمناٹکس کی سوچ دی جا رہی. اور اس طرح کی چند سوچوں کو، چند فکروں کو خلاصہ کر کے آپ لوگوں کی خدمت میں بیان کرنے کی کوشش کی ہے. لیکن کل جو آپ کی خدمت میں بیان کیا کہ اگر ہم لوگوں کو ہدایت چاہیے اہل بیت سے، توجہ سے سنیے گا، یہاں سے اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہیں. اگر ہم لوگوں کو اہل بیت سے ہدایت چاہیے ہے تو ضروری ہے کہ وہ بصیرت کے ساتھ ہو. آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ کس طرح سے حضرت موسیٰ کی قوم دیکھ رہی ہے، بصارت رکھتی ہے. سارے معجزات ہوتے دیکھے، نیل میں شگاف ہوتے دیکھا، پروردگار کے عذاب کو نازل ہوتے دیکھا، نیل کو سرخ ہوتے دیکھا، مینڈکوں کو عذاب آتے ہوئے دیکھا. اس کے علاوہ خداوند عالم کی نصرت دیکھتے چلے گئے. لیکن اس کے باوجود کبھی کہتے ہیں کہ ہم لوگوں کے لیے بھی ویسا ہی ایک کو سالہ بنا دو، کبھی کہتے ہیں ہمارے لیے بھی ویسے بت بنا دو، کبھی آگے جا کے کہتے ہیں کہ جب تک ہم لوگ پروردگار کو دیکھ نہ لیں گے تب تک ہم لوگ اے موسیٰ آپ کے رب کے اوپر ایمان ہی نہیں لائیں گے. یہ سارے کام بس پتہ یہ چلا کہ بصارت تھی، بصیرت نہیں تھی. بصیرت نہ ہونے کی وجہ سے کبھی صحرائے سینا کے اندر 40 سال کے لیے وہاں پر بھٹک گئے، کبھی کوہ طور پہ گئے ہیں تو خداوند عالم نے جب وہاں تجلی کی تو تجلی کرنے کے نتیجے میں وہاں پر مارے گئے. کہیں پر مائدہ آسمانی کو ٹھکرانے کے نتیجے میں خداوند عالم نے ان کو عذاب نازل کیا. لیکن اگر کسی ایک مقام پر بصارت کے ساتھ بصیرت ہو، توجہ سے جملہ سنیے گا، آپ لوگوں کو ہدیہ کر رہا ہوں، اگر کسی مقام پر بصیرت کے ساتھ بصارت کے ساتھ بصیرت ہو تو دنیا اس کو دیوانہ کہتی چلی جاتی ہے، امام اس کو بہلول کہتے ہیں. جہاں پر بھی بصارت اور بصیرت دونوں ساتھ ہوں تو ممکن ہے دنیا کہے دیوانہ ہے، لیکن امام کہتے ہیں دیوانہ نہیں ہے، زمین پر مٹی کا گھر بناتا ہے خدا جنت میں بنا دیتا ہے.
دنیا نے کہا دیوانہ، کہا نہیں اس کو دیوانہ مت کہو، بہلول ہے، کس طریقے سے سکھا رہا ہے، کس طرح سے۔ امام علیہ السلام جب زندان میں موجود ہیں، ساتھ میں امام زندان میں موجود ہیں، تو کس طرح سے امام علیہ السلام کی مدد کر رہا ہے، یعنی وہیں پر خلیفہ کے تخت پہ جا کے بیٹھ گیا۔ اب جب تخت پہ جا کے بیٹھا تو سارے وزیر مشیر سارے اکٹھے ہو گئے، اور اکٹھے ہونے کے بعد اس کو جوتے مارنے لگے، کوئی ہاتھ سے مارنے لگا، کوئی ضرب دینے لگا، کبھی کچھ کرنے لگا۔ تو اس کے بعد جب اس کو تخت سے ہٹا دیا گیا، جب خود سے خلیفہ تشریف لائے تو دیکھا کہ آگے سے یہ جس کو سب دیوانہ کہتے ہیں، دیوانہ ہنس رہا ہے۔ تو کہا تم ہنس کیوں رہے ہو؟ کہا کہ میں تو تھوڑی دیر کے لیے بیٹھا تھا، اتنا مار پڑی، ابھی جو اس کے اوپر بیٹھا ہے اس کے ساتھ کیا ہوگا، یہ سوچ کے میں ہنس رہا ہوں۔ درود پڑھے محمد والے محمد۔ تو توجہ کیا آپ لوگوں نے، یعنی جہاں پر ہمارے پاس بصارت کے ساتھ بصیرت ہوگی، دنیا اس کو کچھ کہے لیکن حسین اس کا نام حبیب رکھتا ہے۔ اس کو دنیا کچھ بھی کہتی چلی جائے لیکن مولا اس کو خط لکھ کر بلاتے ہیں۔ دنیا اس کو دیوانہ کہتی ہے، دنیا اس کو ملنگ کہتی ہے، دنیا اس کو کبھی کچھ کہتی ہے، کبھی کچھ کہتی ہے، کبھی کہتی ہے کہ یہ مجنون الحسین ہے، اس کو امام حسین علیہ السلام نے مجنون کر رکھا ہے، اس کو دیوانہ کر رکھا ہے۔ لیکن اسی دیوانگی کے اندر وہ اپنی ہدایت کو ڈھونڈ لیتا ہے، اسی دیوانگی کے اندر اپنی ہدایت کو ڈھونڈتا ہے وہ۔ اسی طرح سے اور بہت سارے لوگوں کی کوشش کی، کسی طرح سے حضرت موسیٰ علیہ السلام ہی نے بہت سارے اور افراد کی کوشش کی کہ کسی طرح سے ان کو ہدایت دے دیں، کسی طرح سے ان کے اندر بصیرت کا وہ دیا جلا دیں، کسی طرح سے اس کو ظلمات سے نکال کر نور کی وادی میں لا کر کھڑا کر دیں، لیکن قبول ہی نہیں کرتے تھے۔ ایک اور مثال کے ساتھ اپنی آپ گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں۔ ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا ایک شخص ہے جس کا نام ہے قارون، اور قارون کا ہر ایک کا نام سن رکھا ہے۔ قارون ایک ایسا مالدار انسان ہے، بہت مالدار انسان، یعنی حضرت موسیٰ کو تقریباً 2-3 قسم کے دشمن ملے، یعنی خداوند عالم کے دشمن۔ ایک وہ کہ جو تکبر اور ربوبیت کا نماد تھی، علامت تھی، فرعون ملا، خداوند عالم نے کس طرح سے فرعون کو غرق کر دیا۔ ایک مال و جاہ اس قدر اس کے پاس کہ وہ قارون حضرت موسیٰ کو ملا۔ ایک سامری جو کہ نفاق و منافقت کا ایک علامت۔ ایک بلعام باورہ، حضرت موسیٰ کو بہت سارے ایسے افراد ملے۔ بلعام باورہ ایک ایسا شخص کہ جو مستجاب الدعویٰ ہے، خود قرآن کے اندر اس کا ذکر ہے، مستجاب الدعویٰ، کہ پروردگار سے جو دعا کرتا ہے خداوند عالم قبول کرتا ہے، ایسا مستجاب الدعویٰ بلعام باورہ۔ اور جب اس نے دیکھا کہ حضرت موسیٰ کی معاشرے میں اتنی عزت ہے، اتنا احترام ہے، تو اپنے گدھے پر سوار ہوا، میدان کی طرف گیا اور خود حضرت موسیٰ کے لیے بد دعا کرنے کے لیے گیا۔ بلعام باورہ جب بد دعا کرنے کے لیے گیا، اور نہایت پڑھا لکھا اور بہت ہی زیادہ عالم و فاضل، لیکن اس کے باوجود جب حضرت موسیٰ کے لیے بد دعا کرنے کے لیے گیا تو خداوند عالم نے دیکھ لیا کہ اس کے پاس بصارت ہے، بصیرت نہیں ہے۔ یہ حضرت موسیٰ کو دیکھ رہا ہے، جانتا نہیں ہے۔ ایسے ہی قارون بھی، قارون کے پاس بھی بہت زیادہ مال ہے، بہت زیادہ دولت ہے، بہت زیادہ پیسہ ہے، بہت زیادہ سرمایہ ہے، یعنی اس کے پاس کتنے ہزار ایسے مزدور ہیں کہ جو اس کے باوجود اس کے خزانے کی چابیاں نہیں اٹھا سکتے، اس کے خزانے کی جتنے صندوق ہیں وہ نہیں اٹھا سکتے۔ قارون ایک نماد جاہ و جلال و پیسے و مرتبے اور ان تمام چیزوں کی۔ قارون کے بارے میں روایات ملتی ہیں کہ جب یہ زبور کی تلاوت کیا کرتا تھا، جب یہ کتاب مقدس کی تلاوت کیا کرتا تھا تو لوگ کھڑے ہو جایا کرتے تھے، پرندے جمع ہو جایا کرتے تھے، اس قدر خوبصورت تلاوت کیا کرتا تھا۔ لیکن اس کے باوجود قارون بصارت ہے، بصیرت نہیں تھی اس کے پاس، جس کی وجہ سے عذاب کا شکار ہو گیا۔ بڑی خوبصورت سورہ قصص کی آیات ہیں کہ جہاں پر خداوند عالم نے 4 نصیحتیں کی ہیں قارون کو۔ دیکھیں، مالدار ہونا جرم نہیں ہے کہ اگر کوئی مالدار ہے تو یہ اس کا جرم ہے کہ وہ مالدار ہے، نہیں، خداوند عالم نے نصیحت کی ہے کہ یہ جو میں نے مال دیا ہے، یہ جو میں نے پیسہ دیا ہے، کہیں تم قارون نہ بن جاؤ، خداوند عالم کی نعمتوں کو دیکھتے رہو لیکن بصیرت کے ساتھ۔ اگر تم بصیرت کے ساتھ دیکھ رہے ہو تو دیکھو خداوند عالم تمہیں کیا عطا کرتا ہے۔ ایک دفعہ درود پڑھے محمد و آل محمد پر۔ پروردگار سورہ قصص کی 76 نمبر آیت میں پہلی نصیحت کرتا ہے قارون کو
کس کو کر رہا ہے؟ قارون کو۔ قارون کون؟ کہ جو رشتے میں رشتے دار بھی ہے حضرت موسیٰ کا، حضرت موسیٰ کا ساتھ بھی ہے، حضرت موسیٰ کا ساتھی بھی ہے، حضرت موسیٰ کی طرف سے تبلیغ بھی کرتا ہے، کتاب مقدس کی تلاوت بھی کرتا ہے، لوگوں کو اپنی طرف بلاتا بھی ہے، اور بہت زیادہ مالدار ہے، لوگ بہت زیادہ متاثر بھی ہیں اس سے۔ اب جب دیکھا کہ اس کے اندر بصیرت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے اس بصیرت کو قارون کو عطا کرنے کے لیے 4 نصیحتیں کی۔ سورہ قصص کی 76 نمبر آیت میں پہلی خداوند عالم قارون کو نصیحت کرتا ہے، فرماتا ہے، پروردگار فرماتا ہے لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرحین۔ یہ جو پروردگار نے تمہیں رزق دیا ہے نا، یہ جو پروردگار نے تمہیں حتیٰ صحت کا رزق دیا ہے، تمہیں دیکھنے کا رزق دیا ہے، تمہیں اہل بیت سے محبت کرنے کا رزق دیا ہے، تمہیں مال دولت عطا کی ہے، رزق ہے نا، یہ سب خداوند عالم کا رزق ہے، پروردگار کا رزق ہے۔ یہ جو خداوند عالم نے تمہیں بات کرنے کا سلیقہ عطا کیا ہے، یہ جو خداوند عالم تمہیں فرش عزا پر جمع کر کے لے آیا، اتنا بڑا رزق دے دیا کہ آؤ آ کر حسین کا پیغام سنو۔ خداوند عالم نے اتنا بڑا رزق دے دیا کہ دیکھو گھر مت بیٹھو، سب سو رہے ہیں، آؤ میں تمہیں، سب آزادی کا جشن منا کے سو رہے ہیں، آؤ میں تمہیں حقیقی آزادی عطا کروں۔ خداوند عالم نے کتنا رزق عطا کیا، پروردگار نے مال دنیا عطا کیا، مال دولت، اولاد عطا کی، سواری عطا کی، گھر عطا کیا، اتنا سب کچھ عطا کیا۔ خداوند عالم نے جب اتنا سب کچھ عطا کیا، پہلی نصیحت کہ دیکھو جو خداوند عالم نے تمہیں دیا ہے اس پہ خوش مت ہو، اس پہ خوش مت ہو۔ ان اللہ لا يحب الفرحین، جو خوش ہوتا ہے کہ پروردگار نے صرف مجھے دیا ہے، کسی اور کو نہیں دیا، پروردگار اس کو محبوب نہیں رکھتا، خداوند عالم اسے محبت نہیں کرتا۔ یعنی یہ جتنا رزق ہے یہ میرے پاس امانت ہے پروردگار کی کہ کسی طرح آگے پہنچا دوں، کسی طرح سے آگے بھیج دوں، بتا دوں کہ اگر تم بھی آزادی چاہتے ہو، اگر تم بھی آزادی چاہتے ہو تو تمہیں آزادی سوائے کربلا کے کہیں ملنے والی نہیں ہے۔ اگر کہیں پر آزادی ملتی ہے تو اس جگہ کا نام کربلا ہے۔ پہلی نصیحت خداوند عالم نے کی کس کو؟ قارون کو، تاکہ اس کو بصیرت حاصل ہو جائے۔ دوسری نصیحت توجہ سے سنیے گا، وَابْتَغِ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ۔ دیکھو خداوند عالم نے یہ جو تمہیں رزق دیا ہے نا، اس کے ذریعے سے آخرت خریدنا شروع کر دو، اس کے ذریعے سے آخرت لینا شروع کر دو۔ میں نے تمہیں رزق دیا، میں نے تمہیں اولاد دی، اس کی بہترین تربیت کرو اور آخرت خرید لو۔ میں نے تمہیں مال دنیا دیا، اس کو بہترین جگہ پہ خرچ کرو، آخرت خرید لو۔ میں نے تمہیں صحت دی، اس کو بہترین جگہ پہ خرچ کرو، آخرت خرید لو۔ خداوند عالم بصیرت دینا چاہ رہا ہے، ہدایت کرنا چاہ رہا ہے کہ دیکھو یہ جو میں نے تمہیں سب کچھ دیا ہے اس کا کرنا کیا ہے، اس سے آخرت خرید لو، آخرت لے لو آ کر۔ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھ لیجیے کہ اگر کسی بھی مقام پر کہیں پر کچھ پتہ چلتا تھا، جب شہادت ہوئی نا امام علیہ السلام کی، امام حسن و حسین جب امام علیہ السلام کی تدفین کے بعد واپس آ رہے ہیں تو ایک فقیر ہے کہ جو کوفہ کی گلی میں ہے، امام حسن علیہ السلام نے پوچھا کہ بھئی آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ کہتے ہیں روزانہ اس وقت ایک شخص آیا کرتا تھا، اپنے ہاتھوں سے توڑ توڑ کے میرے منہ میں نوالے ڈالا کرتا تھا۔ وہ کہ جو خلیفۃ المسلمین ہے، وہ کہ جو خداوند عالم نے مرتبہ عطا کیا، وہ جو پروردگار نے منصب عطا کیا، وہ جو سب کچھ عطا کیا، خداوند عالم نے علم عطا کیا۔ امام علیہ السلام نے کہا سلونی سلونی قبل ان تفقدون، اس سے پہلے کہ تم مجھے کھو دو مجھ سے پوچھ لو۔ امام علیہ السلام کو خداوند عالم نے طاقت عطا کی، کسی اور کو نہیں، جا کے در خیبر کو دین کے لیے اکھاڑ دیا۔ خداوند عالم نے شجاعت عطا کی، کسی اور کو نہیں، خداوند عالم کے دشمن سے برسر پیکار ہونا شروع ہوئے۔ یہ سارے کام کرنے کے بعد امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں انا عبد من عبید محمد، میں تو محمد کے غلاموں میں سے ایک غلام ہوں۔ ایک انسان اس مرتبے پہ جاتا ہے، اس مرتبے پہ پہنچ کر اس طرح سے جملے، جو ہے جو رزق اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کیا اس سے آخرت خرید لو، محبت عطا کی اہل بیت کی، آخرت خرید لو، دنیا تو دے دی ہے، آخرت لے لو اس سے۔ تیسری نصیحت اللہ تعالیٰ نے جو قارون کو کی، وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا۔ دیکھو خداوند عالم نے جو تمہیں دنیا میں سے نصیب عطا کیا ہے، جو حصہ عطا کیا ہے، دیکھو اس کو بھولنا مت، اس کا شکر ادا کرتے رہنا۔
اس کا مسلسل شکر ادا کرتے رہنا. کہیں ایسا نہ ہو کہ تم یہ سوچ لو کہ یہ تو میرا ہے. یہ جو پروردگار نے تمہیں نصیب دیا ہے دنیا میں سے، اس کا مسلسل شکر ادا کرتے رہنا. شکر ادا کرو گے میں بڑھا دوں گا. ایک شخص آیا فارس سے، ایران سے، مدینہ امام صادق علیہ السلام کے پاس. کہتا ہے مولا میں مقروض ہوں. توجہ سے سنیے گا. کہا مولا میں مقروض ہوں، مجھے پیسے چاہیے. امام سے مانگ رہا، چھٹے امام سے، مدینہ میں آیا، ایران سے تھا. امام مجھے پیسے چاہیے. تو امام علیہ السلام کے آگے ایک تشت کے اندر کچھ انگور رکھے ہوئے تھے. امام علیہ السلام نے ایک انگور کا گچھا اٹھایا اور اس کے سامنے رکھ دیا. وہ کہتا ہے مولا مجھے پیسے چاہیے، میں مقروض ہوں، میرا قرض ادا کریں، مجھے پیسے دیں. امام علیہ السلام نے کہا بتاؤ اور ہمارے وہاں پر شیعوں کا کیا حال ہے؟ ایران میں شیعوں کے کیا حالات ہیں؟ تمہارے اہل خانہ کیسے ہیں؟ ہر تھوڑی دیر بعد کہتا تھا مجھے مولا پیسے چاہیے، مجھے قرض اپنا ادا کرنا، مجھے پیسے دیں. تھوڑی دیر کے بعد دیکھا کہ ایک شخص داخل ہوا. کہا السلام علیکم یا ابا عبداللہ. اے ابا عبداللہ آپ کے اوپر سلام ہوا. امام صادق آپ پر سلام. امام علیہ السلام نے اس کا جواب دیا وعلیکم السلام کہا، اور جو سامنے انگور رکھے تھے اس میں سے گچھے میں سے ایک دانہ توڑ کے اس کو دے دیا. جب ایک دانہ توڑ کے اس کو دیا تو وہ آگے سے کہتا ہے مولا آپ کتنے کریم ہیں، آپ کتنے مہربان ہیں. میں تو آپ کی زیارت کرنے آیا تھا، آپ نے اتنی عنایت کر دی. مولا میں تو صرف آپ کی زیارت کرنے آیا تھا، میں تو اپنے امام کی زیارت کرنے آیا تھا، خداوند عالم کے ہادی برحق کی زیارت کرنے آیا تھا. میں تو آپ کے ذریعے سے خدا کے قریب ہونے آیا تھا، آپ نے اتنا کرم کر دیا. اس نے امام کے فضائل پڑھنا شروع کی. امام علیہ السلام نے اس انگور کے گچھے کو اٹھایا، اس کو پکڑا دیا. جب اس کو پکڑایا اب آگے سے اس نے ہاتھ جوڑ لی. ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے مولا آپ کریم ابن کریم ہیں. مولا آپ یہ سلسلہ ہی کرامت کا ہے، سلسلہ ہی کرم کا ہے، سلسلہ ہی جود و سخا کا ہے. مولا آپ اپنے جد کی طرح، آپ اپنے جد علی کی طرح کتنے کریم ہیں. امام علیہ السلام نے وہ تشت اٹھایا جو انگوروں سے بھرا تھا، وہ تشت اس کو پکڑا دیا. وہ آگے سے رونے لگ پڑا، ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے مولا میں صرف آپ کی زیارت کرنے آیا تھا، مولا میں صرف آپ کو دیکھنے کے لیے آیا تھا. یہ سب کچھ جو دیا ہے یہ آپ ہی نے تو دیا ہے، یہ سارا آپ ہی کا تو صدقہ ہے کہ جو مجھے خداوند عالم نے عطا کیا. یہ جو پروردگار نے سب کچھ مجھے دیا ہے آپ ہی کے واسطے سے تو دیا، میں تو صرف آپ کی زیارت کرنے آیا تھا. امام علیہ السلام نے اپنے غلام کو بلایا اور کہا کہ مدینہ کے ارد گرد جو ہمارے انگوروں کے باغ ہیں وہ بھی اس کو دے دو. وہ آگے سے رونے لگ پڑا اور مثل کمبر، ایک واقعہ معروف ہے نا کہ کمبر نے فوراً لگام چھوڑ دی تھی، مثل کمبر ایک دم پیچھے ہٹ گیا غلام. تو امام نے کہا کہ غلام پیچھے کیوں ہٹے؟ تو آگے سے کہتا ہے کہیں مجھے خوف ہے کہ کہیں آپ ان باغات کے ساتھ مجھے بھی ہبا نہ کر دیں. جب وہ لے کر روتا ہوا چلا گیا تو وہ جو شخص وہیں پر بیٹھا تھا جو فارس سے آیا تھا وہ امام علیہ السلام سے کہتا ہے مولا پیسے مجھے چاہیے تھے، مقروض میں ہوں، قرض مجھے ادا کرنا تھا، آپ سے رقم کا مطالبہ میں نے کیا تھا، یہ ساری نعمت مجھے چاہیے تھی، آپ نے اس کو دے دی. کہا ہم خدائی صفات کی طرح عمل کرتے ہیں. کیا آیا تم نے پروردگار کی اس کلام کو نہیں سنا؟ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم شکر ادا کرتے چلے جاؤ ہم بڑھاتے چلے جائیں گے. یہی خدا تربیت کر رہا ہے. لا تنسى نصیبک من الدنیا. دیکھو یہ جو خداوند عالم نے تمہارے نصیب میں لکھ دی اور اتنا تم پر کرم کر دیا کہ امام حسین کی محبت تمہارے دل میں ڈال دی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اس پہ نہ شکرے ہو جاؤ.
مسلسل ہر سجدے میں خداوند عالم کا شکر ادا کرو کہ پروردگارہ تو نے مجھ پر اتنا کرم کر دیا، جتنا شکر ادا کرتے چلے جائیں گے خدا محبت بڑھاتا چلا جائے گا۔ وَإِن كَفَرْتُمْ فَإِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، یہ ایسا نہیں ہے کہ اگر انسان کفران نعمت کرے تو خداوند عالم لے لیتا ہے، نہیں، پروردگار عذاب میں مبتلا کرتا ہے۔ قارون کو خداوند عالم نے کہا کہ دیکھو یہ جو میں نے تمہیں سب کچھ عطا کیا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم شکر کرنا بھول جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم کسی کو پریشان کرنے لگ پڑو۔ چوتھی نصیحت کہ جو خداوند عالم سورہ قصص کے اندر قارون کو کرتا ہے، وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، جس طرح سے پروردگار نے تم پر یہ احسان کیا ہے نا، اسی طرح لوگوں پہ احسان کرنا شروع کر دو۔ جس طرح سے خداوند عالم نے تم پر احسان کیا اور تمہیں یہ ساری نعمتیں عطا کی ہیں، تم لوگوں پر احسان کرو۔ خداوند عالم نے اگر تمہیں دنیاوی مال عطا کیا ہے تو یہ احسان کیا تم پر، خداوند عالم نے تمہاری مدد کی ہے، لوگوں کے ساتھ مدد کرنا شروع کر دو، لوگوں کی کمک کرنا شروع کر دو۔ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ، دیکھو یہ ساری نعمتیں کہیں ایسا نہ ہو کہ اس سرزمین کے اوپر، میری زمین کے اوپر کہیں فساد کا باعث بن جائے۔ لیکن قارون کے پاس بصارت تھی عزیزو، وہ اس مال کو دیکھ رہا تھا، اس جاہ و جلال کو دیکھ رہا تھا، ان تمام خداوند عالم کی نعمتوں کو دیکھ رہا تھا، خداوند عالم کی نیکیوں کو دیکھ رہا تھا، خداوند عالم کے احسان کو دیکھ رہا تھا، لیکن مانا نہیں، بصیرت نہیں تھی۔ جب بصیرت نہیں تھی خداوند عالم نے امتحان لیا، جب پروردگار نے امتحان لیا، کہا کہ اے موسیٰ میں آپ کی قوم کے اوپر زکوٰۃ کو واجب کرتا ہوں۔ قارون نے جب جا کر زکوٰۃ کا حساب کیا تو زکوٰۃ تو بہت بن رہی تھی۔ حضرت موسیٰ کے پاس آیا اور آ کر کہتا ہے کہ اتنی زکوٰۃ تو میں نہیں دینے لگا۔ اللہ تعالیٰ سے حضرت موسیٰ نے بات کی اور قارون کے لیے کنسیشن لی، کہا کہ اچھا باقی جتنی زکوٰۃ دے رہے ہیں تم آدھی دے دو۔ قارون جب دوبارہ سے گھر گیا، اپنے خزانے کے سارا حساب کتاب کیا تو دیکھا کہ ابھی بھی زکوٰۃ تو بہت زیادہ بن رہی۔ جب بہت زیادہ زکوٰۃ بن رہی تو سب سے بڑا کام جو قارون نے کیا، دیکھیں قارون ابھی بتایا میں نے آپ کو کہ وہ کہ جو حضرت موسیٰ کے ساتھ لوگوں کی ہدایت کرتا تھا، قریب کرتا تھا لوگوں کو تاکہ حضرت موسیٰ کے اس دائرہ ولایت میں آ جائے، لیکن اس کے باوجود بصارت ہی، بصیرت نہ تھی، اور دیکھا کہ اس قدر مجھے مال دینا پڑ جائے گا خداوند عالم کو، وہی مال کے جو خداوند عالم نے ان کو عطا کیا ہے، اتنا مال مجھے دینا پڑ جائے گا، تو ایک خاتون کو تیار کیا۔ اس خاتون کو تیار کیا کہ تم حضرت موسیٰ کے اوپر الزام لگاؤ گی کہ حضرت موسیٰ نے میرے ساتھ بدفعلی کی ہے، میرے ساتھ جسارت کی ہے۔ کون کر رہا ہے یہ؟ قارون۔ جب وہ سارے ملأ عام کے اندر بنی اسرائیل کو لے آیا قارون، اس خاتون کو بھی لے کر آیا، حضرت موسیٰ کو بلایا گیا، حضرت موسیٰ کو بلایا، کہا کہ ہاں بھئی تم کیا کہہ رہی تھی؟ تو آگے سے حضرت موسیٰ نے کہا دیکھ لو خدا کا نبی ہوں، فرعون سے بچا کر لایا ہوں، دیکھو کوئی غلط بات نہ کہنا۔ جیسے یہ کہا ساتھ ہی اس خاتون نے کہا مجھے تو قارون نے مجبور کیا، مجھے قارون نے مجبور کیا کہ جس کی وجہ سے یہ سارا میں الزام آپ کے اوپر لگا رہی ہوں۔ تو ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ دیکھو میں زمین کو آپ پر مسلط کرتا ہوں، آپ کو زمین پر مسلط کرتا ہوں کہ آپ زمین کو جو حکم دو گے وہ زمین انجام دے گی۔ حضرت موسیٰ نے زمین کو حکم دیا کہ قارون کو اس کے اصحاب اور مال سمیت نگل لو۔ وہ قارون اپنے سارے جاہ و جلال ان تمام چیزوں کے ساتھ، وہ کہ جو حضرت موسیٰ کے اتنا قریب، وہ کہ جو کتاب مقدس کی تلاوت کرے، وہ کہ جو لوگوں کو حضرت موسیٰ کی طرف بلائے، وہ کہ جو تبلیغ کرے، بصارت تھی، بصیرت نہ ہونے کی وجہ سے زمین پھٹی، قارون کو زمین کے اندر لے گئی، اور خداوند عالم نے قیامت تک کے لیے نشانی بنا دیا۔ عجیب بات یہ ہے کہ جہاں پر بصارت ہو اور بصیرت ہو وہاں پر زمین پھٹتی نہیں ہے، بلکہ اگر خون بہتا بھی ہے تو اس خاک شفا بنتی ہے۔ جہاں پر بصارت کے ساتھ بصیرت ہو، جہاں پر معصوم کی پہچان ہو، وہاں پر خداوند عالم خاک کو بھی سادہ نہیں رہنے دیتا، خاک شفا بنا دیتا ہے۔ وہاں پر اسی لہو سے کہ جو اس زمین کے اوپر بہتا ہے، خداوند عالم کربلا کو معطر کرنا شروع کرتا ہے۔ جہاں پر بصارت کے ساتھ بصیرت ہو وہاں پر انسان جب چل رہا ہوتا ہے نا تو خداوند عالم کہتا ہے کہ میں اس کے دل میں ایسا نور رکھ دیتا ہوں کہ اس نور کے ساتھ یہ لوگوں میں جب چلتا ہے تو صرف چلتا ہے تو ہدایت کرتا ہے۔
खुदावंद आलम उसको हिदायत का मरकज बना देता है। लेकिन एक दफ़ा इंसान ये तो तसव्वुर करे कि खुदावंद आलम ने मुझे कितनी नेमतें अता की, क्या क्या अता किया, मैंने किस तरह से उन तमाम नेमतों को बसीरत के साथ ग़ैबत कुबरा में इमाम अलैहिस्सलाम की खिदमत में ये सब कुछ इरसाल करना है ताकि अपने आप को आमादा कर सकूं। खुदावंद आलम ने ये 4 नसीहतें कारून को की हैं, खुदावंद आलम ने ये 4 नसीहतें सबको की हैं कि देखो खुदावंद आलम के एहसान को मत भूलो, जिस तरह परवरदिगार ने तुम पर एहसान किया है सब पर एहसान करो। जिस तरह से तुम्हारे दिल में, जिस तरह से, जुमला आप लोगों की नज़र कर रहा हूँ, आप लोगों के अजहान की नज़र, जिस तरह से खुदावंद आलम ने तुम्हारे दिल को हुसैन की मोहब्बत के लिए चुना है, अपने अमल के ज़रिए से इस पूरी कायनात को हुसैन का दीवाना बना दो। क्या कहना है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इस तरह अमल करना शुरू कर दो कि ये पूरी कायनात हुसैन अलैहिस्सलाम की दीवानी बन जाए। क्या कहना है, कूनु लना ज़ैनन वला तकूनु अलैना शैनन, हमारे लिए बाइसे ज़ीनत बनो, बाइसे नंगोवार मत बनो। जितना बाइसे ज़ीनत बनते चले जाओगे, फिर वही जुमला कहूँगा कि मुमकिन है कि दुनिया कहे दीवाना है, इमाम कहेंगे मेरा बहलोल है। इसको दीवाना मत कहो। दरूद पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। तवज्जो किया आप लोगों ने? बस ज़रूरी है कि इंसान उस बसारत के साथ इस बसीरत को भी बरूए कार लाता चला जाए। और इस माशरे में आप देख लीजिए, इस बल्कि पूरी दुनिया के अंदर आप देख लीजिए कि जहाँ जहाँ पर भी कोई बाइसे ज़ीनत बना है, जहाँ जहाँ पर भी इमाम अलैहिस्सलाम के लिए बाइसे ज़ीनत बना, वहाँ पर इमाम अलैहिस्सलाम ने उसको कितनी इज्जत अता की है। उसका नाम कभी अंसारुल्लाह है, कभी हिज़्बुल्लाह है, उसका नाम कभी कहीं पर खुदावंद आलम फातिहीन में से करार देता है, कभी कहीं पर खुदावंद आलम उसको फतह नसीब करता है। खुदावंद आलम पूरी दुनिया को उसके सामने आकर झुकाना शुरू करता है। पूरी दुनिया की ताकतें मिलकर उसको किसी तरह सिरनगू नहीं कर पाती। क्यों? अगर एक जुमले में कहूँ, चूंकि माथे पे या हुसैन लिखा है, चूंकि माथे पे या ज़हरा लिखा है, चूंकि ज़ीनत है, बाइसे ज़ीनत है अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के लिए। ज़रूरी है कि इंसान अगर ये चाहता है कि किसी तरीके से अहले बैत से हिदायत लेना शुरू करे तो बसीरत के साथ दाखिल हो। जितनी बसीरत बढ़ती चली जाएगी उतनी ही हिदायत बढ़ती चली जाएगी। ज़रूर पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। अगली सिफत की चूँकि हमारे पास वक्त उस तरह से ज़्यादा नहीं है, आप मैंने पहले भी अर्ज़ किया कि हमारे पास वक्त महदूद है। एक और सिफत, एक दफ़ा दोबारा बुलंद आवाज़ से दुरूद पढ़े मोहम्मद वाले। तो तवज्जो किया आप लोगों ने? यानी खुदावंद आलम चाहता है कि किसी तरह से हिदायत करे इंसान की। खुदावंद आलम चाहता है कि इंसान की हिदायत हो। खुदावंद आलम चाहता है कि किसी तरह से खुदावंद आलम उसको अहले बैत के ज़रिए से अपने करीब कर लें, ईसाल इलल मतलूब कर लें। दूसरी सिफत अजीज़ो, दूसरी सिफत तवज्जो से सुनिएगा। जल्दी इसलिए कर रहा हूँ चूँकि हमारे पास वक्त इतना नहीं है। हम चाहते हैं कि अच्छी मारूज़ात आप लोगों की खिदमत में पहुँचा दी जाएँ और ख़ुद मैं हज़रत के सामने सुरखरू हो सकूँ। फिर भी दुरूद पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। बराए सेहत और सलामती उलमाए कराम और मुस्तिदीन निज़ाम बुलंद सलावत अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। दूसरी सिफत इल्म है। इल्म, जितना इल्म बढ़ता चला जाएगा उतना मासूम के करीब होते चले जाएंगे। जितना इल्म बढ़ता चला जाएगा उतना इमाम आपको खुद अपने करीब करते चले जाएंगे। एक दफ़ा ये है, हम लोग जब किसी एक बड़े इंसान के साथ ताल्लुक़ बनाना चाहते हैं तो देखते हैं कि उसके नज़दीक सबसे पसंदीदा चीज़ क्या है। जो उसके नज़दीक सबसे ज़्यादा पसंदीदा चीज़ होती है उसको अपनाना शुरू कर देते हैं। अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के पास सबसे ज़्यादा पसंदीदा चीज़ ये है कि इंसान इल्म हासिल कर ले। सबसे ज़्यादा अहमियत की हामिल ये है कि जितना उसके पास इल्म आता चला जाएगा उतना ही उसके मुदरकात बेहतर होते चले जाएंगे। जितना इल्म आता चला जाएगा उतना बाबे मदीनतुल इल्म के करीब होता चला जाएगा।
جتنا علم آتا چلا جائے گا اتنا مدینۃ العلم سے استفادہ کرتا چلا جائے گا. اگر علم نہیں ہوگا، آپ یہ دیکھیے کہ سورہ رعد کی 43ویں آیت، سورہ رعد کی آخری آیت میں بھی پروردگار فرماتا ہے کہ وہ افراد کے جنہوں نے کفر اختیار کیا، انہوں نے آپ کے کہا الذین کفروا قالوا لست مرسلا. سورہ رعد کی آخری آیت ہے کہ جنہوں نے کفر اختیار کیا انہوں نے کہا کہ بھئی آپ تو مرسل ہیں ہی نہیں، آپ کو تو اللہ نے بھیجا ہی نہیں ہے، آپ تو رسول نہیں ہیں. اے رسول آپ ان سے کہہ دیجئے، کل آپ کہہ دیجئے، کیا کہہ دیجئے؟ کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب. کہ اے رسول آپ ان سے کہہ دیجئے کہ تم نے آ کر میری رسالت کا انکار کیا ہے نا، لیکن میں تمہیں یہ بتا دوں کہ میری رسالت کے لیے صرف اللہ کافی ہے اور اس کی گواہی کافی ہے کہ جس کے پاس کتاب کا علم ہے. جس کے پاس کتاب کا علم ہے، خداوند عالم نے کہا کہ ایک میری گواہی اور ایک اس کی گواہی جس کے پاس کتاب میں سے بعض کا علم نہیں، کتاب کا علم ہے. یعنی حضرت سلیمان نے جب ملکہ بلقیس کے تخت کو یمن سے فلسطین منگوانا تھا تو آصف ابن برقیہ کے پاس علم من الکتاب تھا. علم من الکتاب یعنی کتاب کا بعض علم تھا. اور انا آتی کا بھی قبل یرتد الیک طرف، قرآن کی آیت ہے کہ کہا کہ میں وہ تخت آپ کے پاس یہاں پر لے آؤں گا اس سے پہلے کہ آپ اپنی پلک جھپکیں. جس کے پاس کتاب کا بعض علم ہو وہ پلک جھپکنے سے پہلے ملکہ بلقیس کا تخت یمن سے فلسطین لے آئے، اور اب جس کے پاس علم کتاب ہو وہ چاند کے 2 ٹکڑے کر دے یا سورج پلٹا دے تو پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے. لیکن کھول کے نعرہ حیدری محمد والے محمد پر بلند کر صلوات. توجہ کیا آپ لوگوں نے؟ یعنی جب خداوند عالم اپنے ولی کا تعارف بھی کروا رہا ہے تو کیسے ولی کا تعارف بھی کروا رہا ہے تو کہتا ہے کہ وہ ولی ہے کہ جس کے پاس کتاب کا علم ہے. اور ایک عجیب خوبصورت یہاں پر لطیف نقطہ آپ لوگوں کے اذہان کی نظر کروں کہ یہاں پر خداوند عالم فرماتا ہے کل کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم. اے رسول آپ ان سے کہہ دیجئے، اے حبیب آپ ان سے کہہ دیجئے کہ ہمارے درمیان آپ کی رسالت کی گواہی کے لیے ایک اللہ کافی ہے اور یہ شہید کافی ہے کہ جس کے پاس کتاب کا علم ہے. یعنی وہاں پر کلمہ کیا ہے؟ شہیدن. یعنی کل کفا باللہ شہیدن، شہید. خداوند عالم جب بھی قرآن کے اندر کلمات استعمال کرتا ہے نا تو اس کلمات کے استعمال میں بھی اعجاز ہے، اس کے اندر حکمت ہے. یعنی ممکن ہے کہ خداوند عالم ایک مقام پر گواہی کے لیے شاہد کا لفظ استعمال کرے اور یہاں پر شہید کا لفظ استعمال کیا. ضرور شاہد اور شہید میں فرق ہونا چاہیے. مثال آپ کو دیتا ہوں جہاں پر سورہ یوسف میں خداوند عالم حضرت یوسف کا واقعہ ذکر کرتا ہے، یوسف اور زلیخا کا واقعہ کیا نقل کیا کہ حضرت یوسف کو زلیخا لے گئیں کمرے کے اندر. جب حضرت یوسف وہاں سے باہر نکلے ہیں تو ایک دروازہ کھلا، 2 دروازے، جب 7 دروازے کھلے زلیخا نے پیچھے سے ہاتھ مارا اور حضرت یوسف کی پیچھے سے قمیض پھٹ گئی. ابھی تو سب نے حضرت یوسف کی مووی دیکھی ہے، ابھی تو سب کے ذہنوں میں وہ سارا قصہ آ گیا، اس وجہ سے دہرانے کا قصد نہیں ہے. وہاں پر خداوند عالم سورہ یوسف میں ذکر کرتا ہے وَشَاهِدَ شَاهِدٌ، وہ جو بچہ تھا کہ جس نے آ کر رسول حضرت یوسف کی عصمت کی گواہی دی ہے کہ حضرت یوسف کی غلطی نہیں تھی، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ سورہ یوسف میں کہتا ہے شاہدہ شاہدن، یعنی وہ گواہ بچہ شاہد ہے اس چیز پر کہ حضرت یوسف کی غلطی نہیں تھی، غلطی زلیخا کی تھی. بھئی اگر گواہی کا معنی استعمال کرنا ہے تو یہاں پر بھی شہید کا لفظ استعمال کر دیتے، یعنی یہاں پر کلمہ شاہد استعمال کیا گواہ کے لیے. وہاں پر رسول کی جب گواہی کی بات ہے تب بھی وہاں پر گواہی ہی کا معنی استعمال کرنا ہے لیکن شہید کے ذریعے سے. تو جب مفسرین کے پاس جائیں اور اہل لغت کے پاس جائیں کہ وہاں پر خداوند عالم نے گواہ کے لیے شاہد کیوں اور یہاں پر خداوند عالم نے گواہ کے لیے شہید کیوں، تو مفسرین یہ بیان کرتے ہوئے نظر آتے ہیں
کہ وہ گواہ کہ جو حقیقتوں سے بھی واقف ہو اس کو شہید کہتے ہیں، اور وہ گواہ کہ جو حقیقت سے واقف نہ ہو اس کو شاہد کہتے ہیں۔ امیر المومنین کو جب خداوند عالم نے رسول کی رسالت کی گواہی دینے کے لیے کہا یہ گواہ ہے، تو ایسا نہیں ہے کہ وہ نہ رسول کو جانتے ہیں نہ رسالت کو۔ علی وہ گواہ ہیں جو رسول کو بھی جانتے ہیں، رسالت کو بھی جانتے ہیں، وحی کو بھی جانتے ہیں، نزول وحی کو بھی جانتے ہیں۔ اب یہاں پر جب اللہ تعالیٰ ذکر کر رہا ہے تو شاہد کا لفظ استعمال نہیں کر رہا، کہہ رہا کل کفا باللہ شہیداً بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب، یعنی اس ذات کا کہ جس کے پاس کتاب کا علم ہے اس کو میں گواہ بنا رہا ہوں کہ جس نے وحی کو اترتے بھی دیکھا ہے، جس نے خود صاحب وحی کو بھی دیکھا ہے، جس نے قلب پیغمبر سے بھی واقفیت رکھتا ہے، وہ کہ جو خود نفس رسول ہے، اس کو میں کتاب کا علم دے رہا ہوں۔ درود پڑھے محمد و آل محمد پہ۔ توجہ کیا آپ لوگوں نے؟ یعنی خود علم کی اتنی زیادہ اہمیت کہ اگر ایک انسان علم نہ رکھتا ہو تو کس طرح سے ممکن ہے کہ باب مدینہ العلم کے قریب ہو جائے؟ اگر ایک انسان باب مدینہ العلم کے قریب نہ ہو سکے کس طرح سے ممکن ہے کہ باب مدینہ العلم اس کی ہدایت کر پائیں؟ کس طرح سے ممکن ہے کہ اس کو مدینہ العلم میں داخل کر سکیں؟ عزیز و اہل بیت کا ماننے والا کبھی جاہل نہیں ہو سکتا۔ جو علی کو اپنا امام کہتا ہے اور وہ جاہل ہو، ایسا ہو نہیں سکتا۔ اس کو پتا ہے کہ اس وقت دنیا میں کیا ہو رہا ہے، اس کو پتا ہے کہ میری کہاں پر کیسی ضرورت ہے، اس کو پتا ہے کہ میں نے کہاں پر جا کے کون سی گواہی دینی ہے کہ امام مجھے اپنے قریب کر لیں، اس کو پتا ہے کہ میں نے کس طرح سے اپنے مال کو خرچ کرنا ہے، اس کو پتا ہے کہ میرا مولا کون ہے، اس کو پتا ہے کہ میرے مولا کے اہداف کیا ہیں، اس کو پتا ہے کہ میرے مولا نے جب ظہور فرمانا ہے، جب علی وقت نے ظہور کرنا ہے تو مجھے کیا کرنا ہے، اس کو پتا ہے کہ جب میرے امام نے مجھ سے نصرت طلب کرنی ہے تو میں ان کی کیا مدد کر سکتا ہوں، اس کو سب پتا ہے۔ ہو نہیں سکتا عزیزو کہ امام کا ماننے والا ہو، علی کو اپنا امام کہتا ہو اور جاہل ہو۔ ضروری ہے کہ اگر انسان چاہتا ہے کہ ہدایت پا لے امام علیہ السلام سے، ضروری ہے کہ اگر وہ یہ چاہتا ہے کہ اس پاکیزہ گھرانے کے قریب ہو جائے تو علم حاصل کرنا شروع کر دے۔ اس علم کے ذریعے سے ترقی ہے عزیزوں۔ خداوند عالم نے جب حضرت آدم کو بھی خلق کیا نا تو کہا، وہاں پر جب فرشتوں نے کہا نا کہ آپ ایسے کو خلق کر رہے ہیں کہ یفسد فیہا ویسفک الدماء، کہ جو اس دنیا میں جا کر فساد بپا کرے گا، خون بہائے گا۔ خداوند عالم کہتے ہیں کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم لوگ نہیں جانتے۔ حضرت پھر فرشتوں نے کہا نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، پروردگارہ ہم تیری تسبیح بجا لاتے ہیں، ہم تیری تقدیس کرتے ہیں۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے، توجہ سے سنیے گا جملے، پھر جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو تمام اسماء تعلیم کر دی، علم آدم الاسماء کلہا ثم عرضهم علی الملائکہ، سورہ بقرہ کی آیات ہے کہ جب خداوند عالم نے حضرت آدم کو یا علی و یا حسین کے اسماء تعلیم کر دیے، اس کے بعد کہا کہ ہاں ملائکہ اب تم کچھ بتا سکتے ہو تو بتاؤ۔ آگے سے ملائکہ بھی کہتے ہیں لا علم لنا الا ما علمتنا، کہ پروردگارہ ہمارے پاس اتنا ہی علم ہے کہ جتنا آپ نے ہمیں عطا کیا ہے۔ ادھر سے یہ بات ضرور پتہ چل جاتی ہے کہ فرشتوں کو خداوند عالم نے جتنا علم عطا کر دیا ان کا اتنا ہی رہے گا، لیکن انسان جیسے جیسے باب مدینہ العلم کے قریب ہوتا چلا جائے گا خدا علم بڑھاتا چلا جائے گا۔ فرشتوں نے تو کہہ دیا نا لا علم لنا الا ما علمتنا، کہ ہمارے پاس تو کوئی اور علم نہیں ہے مگر کہ جو آپ نے ہمیں تعلیم کر دیا، لیکن ہمارے پاس ایک ایسا ذریعہ ہے کہ جیسے جیسے ہم اس کے قریب ہوتے ہیں خداوند عالم ہمارے علم میں اضافہ کرتا چلا جاتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو انہی اسماء کی تعلیم عطا کی ہے تو سارے کے سارے فرشتے خداوند عالم کے حکم سے سجدہ ریز ہو گئے۔ علم کے ذریعے سے اطلب العلم من المہد الی اللحد، علم کو حاصل کریں ماں کی گود سے لحد تک، قبر تک۔ یہ علم ہے کہ جو انسان کو کربلا لے جاتی ہے عزیزوں، انسان کا حسب نسب نہیں لے کے جاتا۔
ایسا مت سمجھیے کہ انسان کا حسب ہے، انسان کا نسب ہے، انسان کا مال اس کو کربلا لے جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ انسان کا علم اس کو کربلا لے جائے گا، انسان کا تقوی اس کو کربلا لے جائے گا، انسان کی بصیرت اس کو کربلا لے جائے گی، انسان کا فہم اس کو کربلا لے جائے گا۔ نہیں تو ممکن ہے کہ ایک انسان کربلا سے ہو کر واپس آ جائے لیکن پھر بھی اس کے نفس پہ کوئی فرق نہ پڑے۔ ممکن ہے کہ کوئی امام حسین کی زیارت کر کے واپس آ جائے لیکن پھر بھی اس کی زبان پاک نہ ہو سکے، چونکہ بصیرت کے ساتھ نہیں گیا، چونکہ علم کے ساتھ نہیں گیا، چونکہ محبت کے ساتھ نہیں گیا۔ وہ انگور لینے کے لیے گیا تھا اور ناشکری کر کے وہ بھی وہیں پر لوٹا کر آ گیا۔ اگر وہ بصیرت کے ساتھ جائے اور شکر کرتا چلا جائے تو خداوند عالم اس کو کیا کیا عطا کرتا ہے انسان تصور نہیں کر سکتا۔ مجھے ہدایت چاہیے ہے تو اہل بیت سے چاہیے، لیکن اہل بیت کہتے ہیں کہ ہم ہدایت تب کریں گے جب تم اپنے اندر بصیرت پیدا کر لو۔ اہل بیت کہتے ہیں ہم ہدایت تب پیدا کریں گے تمہارے میں جب تم میں علم آ جائے۔ تم کوشش کرو، دیکھو اس علم کو بڑھائیں گے ہم، تم کوشش کرو، دیکھو اس بصیرت کو ہم بڑھائیں گے۔ تم ایک دفعہ ایک قدم آگے بڑھ کے تو دیکھو، ایک دفعہ مثل حر جا کر امام حسین سے کہہ کے تو دیکھیں کہ حل لی توبہ، کہ مولا کیا آیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ کس طرح سے اصحاب امام حسین مسلسل ان کی کوشش یہی ہے کہ کسی طرح سے میرے مولا محفوظ رہ جائیں، میرے مولا بچ جائیں۔ بریر ابن خزیر حمدانی کا آپ کی خدمت میں عرض کیا نا، بریر ایک رات پہلے جا کے عمر سعد سے ملا، عمر سعد سے ملا اور جا کے کہتا ہے کہ تمہیں پتہ ہے کہ تم کس کو قتل کرنے والے ہو؟ تمہیں پتہ ہے کہ تم کس کے مقابلے میں آئے ہو؟ تو آگے سے کہتا ہے مجھے پتہ ہے، نواسے رسول ہے، مجھے پتہ ہے جگر گوشہ بطول ہے، مجھے پتہ ہے علی مرتضیٰ کا بیٹا ہے۔ تو کہا پھر کیوں مقابلہ کرتے ہو؟ کیوں مقابلے پہ آئے ہو؟ کیوں اپنے لیے جہنم خرید رہے ہو؟ کہتا ہے کہ اگر میں امام حسین علیہ السلام کو قتل نہ کروں تو رے کی حکومت کسی اور کے ہاتھ آ جائے گی۔ دیکھ رہا ہے، پتہ ہے کون ہے، نہیں جانتا امام حسین کون ہے، جانتا ہے کون ہے، خود منہ سے کہہ رہے رسول خدا کے نواسے ہیں، خود منہ سے کہہ رہے علی مرتضیٰ کے بیٹے ہیں، خود منہ سے کہہ رہے جگر گوشہ بطول ہیں۔ بصارت ہے، بصیرت نہیں ہے، علم نہیں ہے، پہچان نہیں ہے، جانتا ہے کون ہے لیکن پہچانتا نہیں ہے۔ کہا رے کی حکومت کسی اور کے ہاتھ آ جائے۔ کہا کہ اچھا تمہیں پتہ ہے کہ تم اگر امام حسین کو قتل کر دو گے تو تمہیں جہنم پکی ہے تمہاری؟ کہتا ہے مجھے پتہ کہ اگر میں امام حسین علیہ السلام کو قتل کر دوں گا تو پکا میں جہنم میں چلا جاؤں گا، مجھے رسول خدا کی شفاعت نصیب نہیں ہوگی۔ تو کہتا ہے کہ پھر کیوں کرتے ہو؟ کہتا ہے وہ ادھار ہے، یہ نقد ہے، وہ جنت تو ادھار ہے، یہ نقد سودا ہے۔ جب امام علیہ السلام سے بھی یہی کلام کیا تو امام علیہ السلام فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ چند دانے رے کی گندم کے علاوہ تمہارے نصیب کچھ نہیں ہونے لگا۔ کہا یا نہیں کہا امام؟ اس کے نصیب میں چند دانوں سے زیادہ ہوا، رسوا ہو کر مرا، رسوائی کے حالت میں مرا۔ امام کہتے ہیں ایک دفعہ میرے پاس بڑھ کے تو دیکھو، ایک دفعہ انسان آ کر تو دیکھے، پھر دیکھیں امام علیہ السلام کیا عطا کرتے ہیں۔ کوئی مثل قاسم جائے تو صحیح امام کے پاس، کوئی جا کے کہے تو صحیح، پوچھے تو صحیح۔ شب عاشور جب امام علیہ السلام سارے اصحاب کے ساتھ بیٹھے ہیں تو سب کو بتا رہے ہیں کہ دیکھو اے عباس، تمہیں کل وہاں پر قتل کیا جائے گا، تمہارا داہنا بازو وہاں پر گرے گا، تمہارا بائنا بازو وہاں پر گرے گا، اے علی اکبر تمہارے سینے میں برچھی لگے گی، ساروں کو اٹھا کر میں گنج شہیدہ میں لے کر آؤں گا۔ ایک 13 سال کا جوان ہے، جب امام حسین نے ان کی شہادت کا نام نہیں لیا نا
تو جناب قاسم تڑپ گئے اور تڑپ کے کہتے ہیں مولا کل کے شہیدوں میں میرا نام نہیں ہے۔ آگے سے مولا فرماتے ہیں، کہتے ہیں قاسم کیف عندک الموت، آپ کے نزدیک موت کیسی ہے؟ آگے سے کہتے ہیں چچا جان اگر آپ کے راستے میں ہے تو احلا من العسل، یہ موت شہد سے زیادہ میٹھی ہے، شہد سے زیادہ شیرین ہے۔ جناب قاسم کو پاس بلایا اور پاس بلا کر ایک جملہ کہا کہ جس سے جناب قاسم تڑپ گئے۔ کہتے ہیں قاسم میں تمہیں بتاؤں کہ کل کے شہداء میں علی اصغر کا نام بھی ہے۔ جیسے جناب قاسم نے سنا نا ایک دفعہ تڑپ کے کہتے ہیں مولا یہ اشقیہ خیموں کے اندر چلے جائیں گے، مولا یہ ہمارے خیام میں چلے جائیں۔ امام حسین کہتے ہیں نہیں میرے لال، میں اپنے ہاتھوں پہ علی اصغر کو لے کے جاؤں گا، اپنے ہاتھوں پہ اس کی پیاس کو بجھانے کے لیے لے کے جاؤں گا۔ اب اگلا دن جب عاشور کا دن آیا، بار بار جناب قاسم آتے ہیں، آ کر کہتے ہیں کہ مولا مجھے کب اجازت ملے گی؟ بار بار امام حسین فرماتے ہیں کہ اے میرے قاسم تو میرے بھائی کی نشانی ہے نا، میں جب بھی اپنے بھائی کی طرف اداس ہوتا ہوں میں تجھے دیکھ لیتا ہوں، تو میرے بھائی کی نشانی ہے۔ بار بار جناب قاسم اپنی والدہ سے جا کے کہتے ہیں کہ چچا مجھے اجازت نہیں دے رہے۔ روایات کہتی ہیں کہ ایک دفعہ خیام میں رونے کی آواز آئی، قاسم کی ماں باہر آئی تو کیا دیکھتی ہیں کہ جناب قاسم اپنے سر کو اپنے گھٹنوں میں دیے رو رہے ہیں۔ جناب قاسم کی ماں آگے کہتی ہیں قاسم آپ رو کیوں رہے ہیں؟ کہا مجھے چچا اجازت نہیں دیتے۔ کہا ایک وقت ایسا تھا کہ جب آپ کے بابا نے مجھے کہا تھا کہ میں قاسم کے بازو پہ ایک تعویذ باندھ رہا، دیکھنا جب بہت مشکل ہو نا اس تعویذ کو کھول لینا، یہ تعویذ مشکل کو آسان کر دے۔ اے قاسم آپ کے بابا کا تعویذ کھول کے دیکھتے ہیں کیا لکھا ہے۔ جناب قاسم کے بازو کا تعویذ کھولا گیا، امام حسن علیہ السلام کا خط تھا، اے میرے لال قاسم، اے میرے بیٹے قاسم، جب آپ یہ تعویذ کھولیں گے نا آپ کربلا میں ہوں گے، آپ کے مولا کو چاروں طرف سے گھیرا ہوگا، 3 دن کی پیاس ہوگی، دیکھنا قاسم کہیں پیچھے نہ رہنا، جانا اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دینا۔ جناب قاسم نے جیسے ہی خط پڑھا کبھی آنکھوں کے ساتھ لگایا، خوش ہو گئے۔ امام حسین کی طرف جب جا رہے ہیں نا مسکراتے جا رہے ہیں، امام حسین نے جب دور سے مسکراتے آتے دیکھا سمجھ گئے میرے بھائی کا خط مل گیا۔ جناب قاسم نے لا کر خط دیا، امام نے بوسہ لیا، جملے سنیں گے مقتل کے جملے کہتے ہیں کہ ایک دفعہ امام حسین نے اپنی بغل میں لیا، فبکا بکان شدیدا، امام حسین نے اتنا گریہ کیا دونوں چچا بھتیجے پہ غش آ گیا۔ اجرکم اللہ۔ جب اٹھے ہیں دوبارہ سے جناب قاسم کو تیار کر رہے ہیں، 13 سال کا سن ہے، زرہ لائی گئی، ایک زرہ پہنائی گئی پوری نہ آ سکی، جب دوسری پہنائی گئی 4 زرہیں تبدیل کی، جب پوری نہ آئی جناب قاسم نے کہا کہ اے چچا جان مجھے بغیر زرہ کے جانے دیں۔ امام حسین نے اپنے لال کو اپنے بھتیجے کو خود سے سوار کیا، مولا عباس نے سوار کیا گھوڑے پر اور کہا کہ جاؤ قاسم اور ان کو یاد دلا دو کہ آپ حیدر کرار کے پوتے۔ جناب قاسم آگے گئے، تلوار کو نیام سے نکالا، پسرے ساتھ نے جب آتے ہوئے دیکھا نا ازرق شامی کو کہا کہ جاؤ اور جا کر اس نوجوان کو قتل کر دو۔ ازرق شامی کہتا ہے میں نہیں، میرا بیٹا جائے گا اور قتل کر دے گا۔ ازرق شامی نے اپنے پہلے بیٹے کو بھیجا، مولا عباس نے اپنی دستے دعا بلند کی، کہا میرے آقا، میرے مولا، میرے قاسم کی خیر ہو۔ جناب قاسم نے ایسا وار کیا، ازرق شامی کے بیٹے کو واصل جہنم کیا، اللہ اکبر کی صدا بلند ہوئی۔ دوسرا بیٹا آیا واصل جہنم ہوا، تیسرا بیٹا آیا واصل جہنم ہوا۔ ازرق شامی جب خود آیا نا، روایات کہتی ہے امام حسین اپنی مسند سے کھڑے ہو گئے، کھڑے ہو کے کہتے ہیں پروردگارا میرے قاسم کی خیر، اے قاسم اس کے ہاتھوں قتل نہ ہو۔ جناب
کے شامی کو قتل کیا۔ اللہ اکبر کی صدا بلند ہوئی، لیکن ایک غضب ہو گیا۔ بسر سعد نے کہا سب مل کر حملہ کرو۔ سب نے مل کر حملہ کیا۔ ایک ظالم آگے بڑھا، پشتے گردن گرز مارا۔ جناب قاسم سے سنبھلا نہ گیا، زین سے زمین پر آئے۔ اے چچا، قاسم کا آخری سلام۔ امام حسین، اے قاسم کہتے آگے آئے۔ سارے لاشیں پامال ہوئے، لیکن شہادت کے بعد واحد قاسم کا لاشا، دائیں کے گھوڑے بائیں، بائیں کے گھوڑے دائیں، اور زندہ پامال۔ امام نے اپنی ابا کا دامن بچھایا، قاسم کے ٹکڑے جمع کرنے شروع کیے۔ اے میرے بھیا حسن، مجھے معاف کرنا،